اعوذ باللہ. یہ سب غیر اسلامی اعمال اور یہ سب غیر اسلامی عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے اپنے حلقوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو اپنا سیکھیں. اس کی برکتوں سے یہ تمام شیطانی ایمان اور عقیدے دور ہو جائیں گے. اور امام اہل السنہ والجماعہ حضرت امام احمد کو یاد کرو، احمد بن حنبل کو 218 ہجری میں مامون رشید کے زمانے میں دیکھو ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے کس طرح کتاب و سنت کی حفاظت کی ہے، جن کا نام لے کر اور جن کی طرف اپنی نسبتیں کر کے یہ لوگ کفر اور شرک کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل مامون رشید کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ آیا، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کا کلام ہے، اللہ جس طرح مخلوق نہیں اس طرح اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے. رب کی قسم ہے، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ 2 کوڑے دربار میں پڑتے تھے اور ان کو اگلوایا جاتا تھا. بڑے بڑے جھوٹے حدیث کے دعوے دار، بڑے بڑے سنت کے دعوے دار بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے احمد انکار کر دے، کہہ دے ہاں قرآن مخلوق نہیں، قرآن مخلوق ہے. کیوں مار کھاتا ہے؟ مارنے والے کا جلاد کا بیان ہے کہ کوڑے اتنی سختی کے ساتھ احمد بن حنبل کی کمر پہ لگائے جاتے تھے کہ اگر اتنی سختی سے کسی ہاتھی کے اوپر برسائے جاتے، ہاتھی اپنا پیکر توڑ کر بھاگتا، چیخے مارتا. لیکن پیکرے صبر و ثبات جبل مستقیم بن کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بار بار یہی کہا لوگوں، اے مفتیوں، اے جھوٹے دعوے داروں، میں کہہ دوں کوئی بات نہیں، احمد بن حنبل اپنی جان بچانے کا ہنر بھی جانتا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی اضطراری شکل میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہہ سکتا ہوں. لیکن جیل کی سلاخ کے پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں کا عوام کا مجمع جو اس انتظار میں کھڑا ہے کہ احمد بن حنبل جو کہے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہم ان کے ایمان کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. میں کیسے کہہ دوں کہ قرآن مخلوق ہے؟ پیچھے نبی کی امت کھڑی ہے، کل نبی کے سامنے جائیں گے، کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ جان دینا گوارا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑنا گوارا. آتونی بکتابی، آتونی بشیء من کتاب اللہ ورسولہ، لاؤ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ. حضرت امام ابن حنبل یہی کہتے رہے، لاؤ کتاب اللہ کی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ کی دلیل لاؤ، تاکہ میں کہوں کہ واقعی قرآن مخلوق ہے. نہ کتاب اللہ میں موجود، نہ سنت رسول میں موجود، پھر یہ تم نے کہاں سے پیدا کر لیا یہ مسئلہ؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح سے کتاب و سنت کی یہ دعوت ہم تک پہنچی ہے. میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین لن تمسوا، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی و سنت نبیہ. یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو ایک فائدہ تو کتاب سنت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے اور اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم میں جانے سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ سنت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے اندر باہمی اتحاد اور باہمی اتفاق پیدا ہوتا ہے. آج جو یہ تم بندر بانٹ مسلمانوں کی دیکھ رہے ہو نا، جتنے مسلمان اتنی مسجدیں، 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر کے ایک دوسرے سے چوتم پیدار ہیں اور اپنے تقسیم اور بٹوارے کر رہے ہیں. اور یاروں نے تو اپنوں میں بھی بٹوارے کرنا شروع کر دیے، اپنی پرسنل اللہ اسے بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا. ہندوستان میں ہو ہی کتنی تعداد میں، اگر یہاں بچ گئے تو پھر کہاں بچو گے؟ پھر کیا باقی بچے گا؟ تو جو کتاب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فائدوں میں سے اور برکتوں میں سے ایک برکت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ اس سے امت کے اندر اتحاد باہمی پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں نبی کی سنت موجود. بولو، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو الحمدللہ، علماء اہل حدیث بیٹھے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. اور اختلاف مذموم وہ ہوتا ہے، برا وہ ہوتا ہے جو تفرق کا راستہ اختیار کر لے، جو فرقہ بندی کا راستہ اختیار کر لے. اسلام میں اختلافات ہوئے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ مذموم چیز ہے، لیکن اگر وہ تفرق اور افتراق کی راہ اپنا لے آدمی تو پھر وہ مذموم اور بری چیز ہو جاتی ہے. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اور تمہیں پتا ہے سب سے پہلا اختلاف کب ہوا؟ بتا سکتے ہو؟ چتر درگا کے لوگوں
سے پہلا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت میں جو ہوا ہے آج تک اس کی دھمک ہم سن رہے ہیں اور وہ لوگ آج پائے جاتے ہیں. اور وہ اختلاف یہ تھا کہ نبی زندہ ہیں یا مر چکے. عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ ہو کر تلوار میان سے نکال لی اس نے اور کہا اگر مدینے کی گلی میں کوئی آواز ایسی سنائی دی کہ ہمارے نبی وفات پا چکے ہیں، عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی. خاموش. صحابہ کرام خوفزدہ. نبی کی وفات کا غم الگ، عمر کی دیوانگی کا غم الگ. حتی ابو بکر صدیق آئے، نبی کی پیشانی چومی اور کہا اللہ کے نبی آج کے بعد آپ پر دوبارہ موت. گئے منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لا رسلک یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ. ابو بکر کی آواز سنی، عمر بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا یا ایھا الناس اعلموا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فهو حي لا يموت. لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم میں جس نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رب مانا تھا وہ جان لے کہ وہ مر چکے. وہ کیا ہو چکے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ کہنا مر چکے یہ نبی کی توہین ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کچھ ہوش و خرد کی بات کرو. نبی کو زندہ کہنا یہ کون سی تعظیم کی بات کر رہے ہیں؟ ارے نبی کی توہین کی تم بات کر رہے ہو. ہم نبی کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں. نبی کی اہانت کرنے والے کی سزا ہر اہل السنہ والحدیث کے یہاں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لا یستتاب، اس کی توبہ بھی نہ قبول کی جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو محمد کو رب مانتا تھا وہ مر چکے. نبی کو موت آنا یہ نبی کی توہین نہیں بلکہ ابدیت کی معراج ہے، یہ ابدیت کی نشانی ہے. رب معبود حقیقی ہے، محمد عابد حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم. رب خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. یہی انسانیت کی شان ہے، عظمت ہے. حضرت ابو بکر نے کہا قد مات. مولوی سے پوچھو ماتا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے دارالعلوم کے اندر مات کا معنی کیا بتلایا جاتا ہے؟ زندہ ہونا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فهو حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اسے موت آ سکتی اللہ کی شان ہے. اور دلیل دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد ایک رسول ہیں، جس طرح اور رسول آئے اور گئے، آدم سے لے کر حضرت نوح اور نوح کے بعد حضرت عیسیٰ تک آئے اور گئے، ایسے ہی محمد بھی ایک رسول ہیں. اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پڑ جاؤ گے؟ سنو، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ابو بکر کی زبان سے یہ آیت کریمہ میں نے سنی، مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہو. تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، دل کو سکون ملا، اطمینان حاصل ہو گیا کہ واقعی ہمارے نبی چل بسے ہیں، اب اس دنیا کے اندر موجود. اللہ اکبر. اختلاف ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ دوسرا اختلاف ہوا نبی کو دفن کہاں کیا جائے. کسی نے کہا فلسطین میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا ملک شام میں دفن کیا جائے، نبیوں کی سرزمین ہے. کسی نے کہا عامۃ المسلمین کے قبرستان میں دفن کیا جائے. ایک صحابی رسول اختلاف ہوا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ان کانوں نے نبی کے